بے شک اس عقیدے کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو سنیوں کہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کا نام آئے بے شک سنی خاموش رہے، یہ تعجب کی بات ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خانقاہ عالیہ قادریہ سہروردیہ کا یہ خادم ملک اور بیرون ملک میں ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہے امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جو خانقاہوں کی آبرو ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت سید عبدالقدیر میاں صاحب قبلہ مختار دو عالم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور ہم سادات نبی کی اولاد بلا وجہ اعلیٰ حضرت کا خطبہ نہیں پڑھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں کبھی اپنا خطبہ نہیں پڑھا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں کبھی اپنا خطبہ نہیں پڑھا، نہ اپنے باپ علامہ نقی علی کا خطبہ پڑھا، نہ اپنے دادا علامہ رضا علی کا خطبہ پڑھا، بلکہ میرے امام کا جب بھی قلم اٹھا ہے تو شریعت مصطفیٰ کے لیے، عشق مصطفیٰ کے لیے، عشق آل مصطفیٰ کے لیے، عشق اصحاب مصطفیٰ کے لیے۔ تو آج ہم سادات پر، نبی کی اولاد پر یہ واجب ہے کہ جس جلسے میں جائیں جلسہ میرے نانا کا ہو، منبر میرے نانا کا ہو، جلوہ آل رسول کا ہو، اور تذکرہ عاشق رسول احمد رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور بہت خوب حضرت، یہ ایسا مبارک نام ہے، ایسا امتیازی نام ہے، یہ چہرے کا پتہ دیتا ہے۔ بے شک قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب ہندوستان سے کوئی حاجی آتا، کوئی عمرہ کرنے آتا، کوئی تاجر آتا، اس سے میں سوال کرتا کہاں سے آئے ہو؟ تو کوئی کہتا یو پی، ایم پی، بہار، بنگال، کیرل، کرناٹک، راجستھان، مہاراشٹر، گجرات، بنگال، بہار۔ تو میں کہتا یہ نہ بتاؤ کہ کہاں سے آئے ہو، یہ بتاؤ امام احمد رضا کو جانتے ہو کہ نہیں؟ واہ واہ بے شک۔ امام احمد رضا کے نام سے اگر اس کا چہرہ کھل جاتا تو میں سمجھ جاتا تھا یہ اپنا ہے، اور امام احمد رضا کے نام سے چہرہ مسک ہو جاتا تھا تو میں سمجھ جاتا تھا یہ بدعقیدہ ہے۔ اور ہم سادات امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بولتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ہم سیدوں پر احسان ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا خطبہ اعلیٰ حضرت کا، جب ہم لوگ اتنا خطبہ پڑھتے ہیں تو آج کے اس دور پرفتن میں سمجھنے کی، پہچاننے کی ضرورت ہے۔ بے شک کیونکہ یہ بڑا نازک دور ہے، اس دور میں اپنوں میں بھی آستین کے سانپ ہیں۔ واہ اتنا اعلیٰ حضرت کیوں کرتے ہیں؟ ہم جب بولتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ہم سنیوں پر احسان ہے، خود فقیر قادری اپنے بارے میں بولتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ہم سیدوں پر احسان ہے، بے شک۔ تو کچھ سادات بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو یاد رکھنا سید کو جواب بھی سید دیتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اگر کسی نے مجھ سے اعتراض کیا کہ حضرت یہ بتائیں ہم لوگ آقا زادے ہیں، خاتون جنت کے شہزادے ہیں، کوئی حسنی سید ہے، کوئی حسینی سید ہے، کوئی نجیب الطرفین سید ہے، رسول پاک کی آل ہے، حسنی حسینی سادات ہے، آقا ہیں، آقا زادے ہیں۔ امام احمد رضا تو خان پٹھان ہیں، ہمارے در کے غلام ہیں، انہوں نے ہمارے آقا کا نانا کا خطبہ پڑھا،
کہیں غلام کا آقا پہ احسان ہوتا ہے نہ کہ آقا کا غلام پہ احسان ہوتا ہے. ہم آقا بھی ہیں اور آقا زادے بھی ہیں. احمد رضا خان پٹھان میرے در کے غلام ہیں. کہیں احمد رضا کا ہم سیدوں پر احسان ہے. تو میں نے کہا بتاؤ، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سادات ہیں، رسول پاک کی آل ہیں، خاتون جنت کے شہزادے ہیں، امام احمد رضا ہمارے در کے غلام ہیں، خان پٹھان ہیں، کہیں ان کا میرے اوپر احسان، وہ غلام میں آقا، تو پھر کیا خیال ہے صدیق اکبر کے بارے میں؟ واہ واہ، کیا خیال ہے ابو بکر ابن ابو قحافہ کے بارے میں، جن کے بارے میں مصطفیٰ فرمائے کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہ دیا اے ابو بکر جتنا تمہارے مال نے مجھے نفع دیا. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی. آقا آگے ارشاد فرماتے اے لوگوں سنو، سب کے احسان کا بدلہ تو میں نے چکا دیا. ابو بکر تمہارے احسان کا بدلہ کل قیامت میں خدا تمہیں عطا فرمائے گا. آگے نبی فرماتے سنو، محمد ابن عبداللہ پر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے تو اے ابو بکر تمہارا احسان ہے. تو یہ میرے آقا کے جملے نے ہم رسول اللہ کی اولادوں کو ذہن دے دیا کہ میرے آقا پر ابو بکر کا احسان زیادہ ہے اور ہم آقا زادوں پر احمد رضا کا احسان زیادہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب ہے. اور میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا سادات پر دوہرا احسان ہے. پہلا احسان تو یہ کہ نانا کی شریعت کو بچایا. تو یوں کہا یا رسول اللہ، ایک طرف آدائیں دی ایک طرف ہاتھ دی، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. اور دوسرا احسان یہ کہ خاتون جنت کے شہزادوں کا جب مرتبہ و مقام بتایا تو یوں کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. خود اعلیٰ حضرت کے پیر خانہ مہارانا شریف کے چشم و چراغ سید العلماء ایک موقع پر فرماتے سنو، اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو امام احمد رضا کو سادات گھرانے میں پیدا فرما دیتا. تمام خوبیوں کمالات کا جامع بنایا، تمام خوبیوں کمالات کا مظہر بنایا، لیکن سید نہیں بنایا، سادات گھرانے میں پیدا نہیں فرمایا. سید العلماء فرماتے سنو، اگر میرے اعلیٰ حضرت سید ہوتے تو سیدوں کا مرتبہ کون بتاتا. قربان جاؤ اس امام احمد رضا پر، ہم سادات کی عزت قربان ہے. میری محبت امام احمد رضا کی محبت ہے اور امام احمد رضا کی محبت سادات کی محبت ہے. نہ وہ ہم سے جدا ہے نہ ہم ان سے جدا ہے، ان میں ان کا جلوہ ہے ان میں ان کا جلوہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، آمد حضور بہار الہند، آمد حضور بہار الہند. نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد. جب میں جماعت ثانیہ میں تھا تو علم نو کی زبردست کتاب پڑھی. علماء بھی پڑھتے ہیں، پڑھ چکے ہیں، پڑھا رہے ہیں، جس کو نومیر کہتے ہیں. ماشاءاللہ، علم نو کی زبردست کتاب ہے. اس نومیر کتاب کے ٹائٹل پر لکھا ہوتا ہے النوح فی الکلام کالملح فی الطعام. علم نو علم کلام میں ایسا ہے جیسے کھانے میں نمک. جی بے شک. نمک سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ کیونکہ اللہ نے نمک میں وہ ذائقہ رکھا ہے، وہ لذت ہے کہ بریانی پکائیے، قورمہ پکائیے، کباب بنائیے، سارے مسالے ڈال دیجئے، لیکن نمک نہ ڈالیے تو کوئی ذائقہ نہیں. جی حق. دائنے ہاتھ سے لقمہ اٹھایا، زبان پہ رکھنا، زبان پہ رکھتے ہی زبان نے بتا دیا نمک کم ہے یا زیادہ ہے یا نہیں ہے. ذائقہ نہیں، ٹیسٹ نہیں، لذت نہیں. سنیوں اسی طرح جلسہ کسی عنوان پر ہو، جلسہ کسی بھی موضوع پر ہو، عرس کسی بزرگ کا منایا جا رہا ہو، لیکن اس عرس سراپا قدس میں، اس جلسے کی محفل میں کلام رضا نہ ہو، سلام رضا نہ ہو، نام رضا نہ ہو تو ہمیں ذائقہ نہیں ملتا. کیونکہ اعلیٰ حضرت ہمارے جلسوں کا نمک ہے. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر،
ہاتھوں کو بلند کر کے فضاؤں میں لہرا کے زوردار نعرے سے استقبال. نعرہ تکبیر. اس جملے کا بھرپور استقبال ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت. فیضان اعلیٰ حضرت. آمد حضور بہار الہند. پیغام حضور بہار الہند. نعرہ تکبیر. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت ہمارے جلسوں کا نمک ہیں. حق ہے. زندہ باد. الحمدللہ ہم لوگ نمک حلال لوگوں میں ہیں. ہے سبحان اللہ. حق ہے. بولو سبحان اللہ. اور ہندوستان کے جلسوں میں، ہندوستان کی محفلوں میں، عرس کی محفلوں میں اگر اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جا رہا ہے، سلام پڑھا جا رہا ہے، نام لیا جا رہا ہے، نعرہ لگایا جا رہا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. جب میں بغداد شریف گیا 150 علماء کا قافلہ تھا. حضور گلزار ملت بھی تھے، میں بھی تھا، تمام علماء مفتیان کرام تھے. ہم لوگ حاضری کے لیے نکلے، تمام بارگاہوں میں حاضری کے لیے، جارو کشی کے لیے. خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بارگاہ، وہ آستانہ جہاں میرے آقا بڑے پیر سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال چلہ کیا ہے. واہ سبحان اللہ. اتنی عظیم ذات اعلیٰ حضرت نے اپنے شجر منظوم میں جن کا ذکر کیا. بہر معروف و سری، معروف دے بے خود سری، جن دے حشم گن جن دے باصبا کے واسطے. دنیا جس کو سیدہ معروف قرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، آپ جائیں اور دیکھیں یہ ہندوستان ہے، وہ عراق ہے. ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، اتنی دوری ہے. عراق ملک ہے، بغداد شریف شہر ہے، سرکار معروف قرخی کا آستانہ ہے. آپ بارگاہ میں حدود میں داخل ہوئے، آپ کی تربت زمین سے نیچے زینے اتر کے جب آپ بیسمنٹ میں جائیں گے تو آپ کی تربت پاک ہے. اپنے دل کی آنکھوں سے آپ مشاہدہ کریں، ملاحظہ کریں، دیکھیں آستانہ معروف قرخی کا ہے، دیار معروف قرخی کا ہے، بارگاہ معروف قرخی کی ہے، چوکھٹ معروف قرخی کی ہے، دیوار معروف قرخی کی ہے. اور اس دیوار پر شیر چسپا ہے اور اس پر لکھا ہے کیا؟ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد. اگر میں ایک صحیح ہو سکتا ہوں، میرا مزاج نہیں کہنے کا، کیونکہ محفل میں اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو. جی جی. تو اگر صحیح ہو سکتا ہو آپریٹر صاحب اس کو صحیح کر دیں. آواز بہت زیادہ کھینچ رہا ہے، بہت طاقت لے رہا ہے. میں اور روز بولتے ہیں ہم لوگ، روز بولنا ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سنیوں بیٹا کسی بڑے کے بھیج دینا، کسی بڑے سے نذرانہ بھیجا کرو، بچوں سے نہیں. ماشاءاللہ. نابالغ کے ہاتھ سے نذرانہ نہیں لینا چاہیے. جی جی بے شک بے شک. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سنیوں عاشقوں دور سے پڑھو یا قریب سے، ہائے ہائے ہائے. نبی اپنے غلاموں کے درود کو سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کی اس عظیم الشان کانفرنس مختار دو عالم کانفرنس ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرو تو بھی ہمارا عقیدہ نبی ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں. بے شک. زندہ باد زندہ باد. اور اللہ کی توفیق ہو جائے، اللہ کی توفیق ہو جائے، نبی کریم کا بلاوا آ جائے. ابھی 20 دن پہلے میں مدینہ شریف سے آیا ہوں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم کا بلاوا آ جائے، عرب کی سرزمین ہو، دنیا کا عظیم شہر مدینہ منورہ ہو. واہ سبحان اللہ. باب السلام، باب بقی، باب جبریل کے درمیان کا حصہ ہو، اصحاب صفہ کا چبوترا ہو، سبحان اللہ. روضۃ من ریاض الجنہ ہو، میزاب رحمت ہو، گنبد خضرا کے سامنے عاشق مصطفیٰ کھڑا ہو، اس کی زبان پہ یہ صدا ہو، اعلیٰ حضرت کی زبانی کہہ رہا ہو، کعبے کے بدر تجھے،
تم پہ کروڑوں درود، غیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، شفع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں سے پڑھو یا وہاں جا کے پڑھو، واہ، نبی سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی بدعقیدہ، عقل کا اندھا، نجد کی حرام خور اولاد، جس کی پیشانی پر بجھے ہوئے بلف کی نشانی ہے، اس کو ہر جگہ پریشانی ہے، سنیو تمہارے لیے ہر جگہ آسانی ہے، اس لیے تم پر بزرگوں کی مہربانی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ۔ وہ کہے تم نواب گنج نانپارہ بہرائچ اتر پردیش بھارت میں ہو، نبی مدینے میں ہے، تمہارا سلام نواب گنج سے مدینے پہنچ رہا ہے، تو اس عقل کے اندھے کو جواب دینا۔ ایک موبائل ہے، جیب سے نکالا، 10 نمبر ڈائل کیا، اور اس کے بعد پورے بھارت میں سلام پہنچا دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پورے بھارت سے سلام کا جواب لے لیا، 14 نمبر ڈائل کیا، دنیا کے جس ملک میں جہاں آپ نے رابطہ کر لیا، اپنا سلام پہنچا دیا، اپنے سلام کا جواب لے لیا۔ مجھے بتاؤ کانفرنس میں آنے والوں، موبائل کس نے بنایا ہے؟ کیا بات، کیا بات، کیا بات، زندہ باد، انسان نے۔ موبائل کس نے بنایا ہے؟ انسان نے۔ انسان کے بنائے ہوئے موبائل میں اتنا پاور ہے کہ تمہارا سلام دنیا کے کتے کتے چپے چپے کونے کونے میں پہنچ جائے اور تمہارے سلام کا جواب تم کو مل جائے۔ تو جب انسان کے بنائے ہوئے موبائل سے سلام پہنچ سکتا ہے، جواب مل سکتا ہے، تو میرے آقا کی ذات تو وہ ہے جس ذات کو میرے رب نے بنایا ہے، جس ذات کے صدقے سب کو بنایا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو وہ پاور و اختیار عطا فرمایا ہے، اور ہم غلاموں سے وہ نبی کا روحانی رشتہ عطا فرمایا ہے کہ جب ہم سلام کرتے ہیں نبی کی بارگاہ میں سلام پہنچتا بھی ہے، اور نبی کی بارگاہ سے ہم غلاموں کو جواب ملتا بھی ہے۔ تبھی تو فقیر قادری کہتا ہے خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو، پھر بھی یہ کام کرتے ہو۔ نبی اگر نہیں سنتے صدائے امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، پیغام حضور بحر الہند، نعرہ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو، پھر بھی یہ کام کرتے ہو۔ نبی اگر نہیں سنتے صدائے امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ اتحیات پڑھتے ہیں ہم آپ، السلام علیکہ ایھا النبی۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے جد کریم نبی سرخ پوش اعظم بخاری سبحان اللہ، سیدنا جلال الدین حسینی بخاری سہروردی المعروف مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ۔ سلسلے سہروردیہ کا تمام خانقاہوں میں فیضان میرے جد کریم کا تقسیم ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہندوستان میں صوبہ اتر پردیش میں جو ذات مرجع خلائق ہے دنیا، جس کو غوث العالم محبوب یزدانی تاریخ السطرت قرات سبا کے حافظ سیدنا مخدوم سلطان اشرف جہانگیر سمنانی کہتی ہے، وہ میرے جد کریم کے خلیفہ ہیں۔ آئے 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 آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاریخ میں آتا ہے حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری دنیا کا 7 مرتبہ ننگے پاؤں سیر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سورج سے آپ نے ملاقات کی جس میں عطر ہرا ہو گیا، واپسی حرمین طیبین کیا، پہلے مکہ معظمہ پر حاضر ہوئے، پھر مدینہ منورہ روضہ رسول پر حاضر ہوئے، اور جب اپنے آقا نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے سلام پیش کیا۔ تاریخ پڑھو، جو علماء تاریخ پڑھتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ وغیرہ عبور رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں جماعت اولیاء میں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان فیض ترجمان سے آپ کو جہانیہ جہاں گشت کا خطاب عطا فرمایا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ جب آپ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے کہا السلام علیکم یا جدی، سبحان اللہ، السلام علیکم یا جدی۔
تو میرے آقا نے جواب دیا، گنبد خضرا سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا ولدی جہانیہ جہاں گشت۔ زندہ باد، سبحان اللہ۔ کہاں گئے وہ لوگ جو معاذ اللہ کہتے ہیں نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں، نبی مالک و مختار نہیں؟ نبی نے اپنے غلام کا، اپنی اولاد کا سلام سنا اور سن کر سلام کا جواب دیا۔ تاریخ میں نہ جانے کتنے بزرگوں کے معاملات واقعات ملتے ہیں۔ خود سلطان ہوئی عطا رسول سرکار غریب نواز داتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف پہنچے، آقا نانا جان کی بارگاہ میں سلام کیا، السلام علیکم یا جدی، تو میرے آقا نے فرمایا وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی نے سلام سنا اور سلام کا جواب دیا۔ نبی نے سلام کا جواب دیا، بریلی شریف سے ہمیں امام نے عقیدہ دیا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور فرما دیا میرے امام نے کیا، دور و نزدیک سے، دور و نزدیک کے، سبحان اللہ، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے اسی عقیدے کے ساتھ والہانہ، عاشقانہ، محبتانہ، غلامانہ انداز میں جھوم کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پڑھیں درود پاک۔ اللہ رب محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیبی یا طبیبی یا شفیع یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس پاک مختار دو عالم کانفرنس، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں، میں دل کی عطا گرائی سے پردھان صاحب کا کیا نام ہے؟ محترم فیاض احمد صاحب قادری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے تمام اہل خانہ رفقائے کار کو، اس گاؤں بستی میں رہنے والے سنی صحیح العقیدہ بزرگوں نوجوانوں کو، جنہوں نے شاندار جشن کا انعقاد کیا۔ ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں نائبین مصطفیٰ کی جلوہ گری ہے، ناشر فکر رضا، پیکر اخلاص و وفا، وفادار مسلک اعلی حضرت حضرت مولانا منصور احمد صاحب قبلہ احمدی جافنا شریف تشریف رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ معروف القادری صاحب قبلہ ممرہ مہاراشٹر، وہ بھی تشریف فرما ہیں، عالم ذیشان قاری خوشحلان مجاہد سنیت خلیفہ من حضرت مولانا قاری عابد علی صاحب قبلہ ماشاءاللہ، زندہ باد، رضوی، وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور ان کے شہزادے ہماری جماعت کے نوجوان عالم دین، شاندار خطیب اہل سنت، ناشر مسلکی حق و صداقت و اعلی حضرت مولانا ریحان صاحب قبلہ امجدی بھی تشریف فرما ہیں، ساتھ ہی ساتھ پیکر اخلاص و محبت ناشر مسلکی اعلی حضرت مولانا قاری انیس صاحب قبلہ، جو اس گاؤں کے خطیب و امام ہیں مسجد کے، نقیب اجلاس پیکر اخلاص قاری ذوالفقار صاحب قبلہ، ثنا خان رسول بلبل باغ مدینہ محترم قاری اسرائیل صاحب، اور بہت سارے علماء، سب کے ناموں سے واقفیت نہیں، لیکن سب کی محبتیں فقیر قادری کے دل میں ہیں۔ میں ان تمام علماء اہل سنت کے لیے اور عوام اہل سنت کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین، اور علماء اہل سنت کے علم میں، عمر میں، عمل میں، کمال میں، جمال میں، زبان میں، قلم میں، رزق میں، عزت میں، وسعتیں، برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین، سب کو جد کریم کے فیض و برکات و اذکار سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ آئیے اپنی عادت کے مطابق
اصول برکت کے خاطر اپنے مرشد زمانہ کا مشہور زمانہ کلام کے چند اشعار، وہ مرشد جو اعلیٰ حضرت کے علوم و معرفت کا تنہا وارث ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو نبیر حضور حجت الاسلام ہے، جو جانشین مفتی اعظم عالم اسلام ہے، سبحان اللہ، شہزادے حضور مفسر اعظم ہند، فقر اظہر مہمان کعبہ تاج الشریعہ بدر الطریقہ، فضیلت الشیخ عمدت الشیخ شیخ الکبیر ولی کامل پیر کامل شیخ کامل مرشد کامل، سیدی مرشدی سندی آقائی مولائی ملجائی الشیخ الامام المفتی محمد اختر رضا خان، قادری برکاتی رضوی نوری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ تاج الشریعہ، نہ جن کے علم کا کوئی جواب، نہ جن کے عمل کا کوئی جواب، نہ جن کے فتوے کا کوئی جواب، نہ جن کے تقوی کا کوئی جواب، نہ جن کی بزرگی کا کوئی جواب، نہ جن کی گویائی کا کوئی جواب، نہ جن کے تبسم کا کوئی جواب، نہ جن کے جلال کا کوئی جواب، نہ جن کے جمال کا کوئی جواب، نہ جن کے خاندان کا کوئی جواب، نہ جن کی نماز جنازہ کا کوئی جواب۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، حق ہے حق ہے بے شک۔ وہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشہور زمانہ کلام کے چند اشعار پڑھتا ہوں، اپنی عادت کے مطابق حصول برکت کی خاطر سب لوگ مل کر پڑھیں سنیں، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ ایک بار جی لگا کر پورا مجمع باواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ صحبہ وبارک وسلم، صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل شکنی نہیں ہونا چاہیے، آپ نے 2 بار پیش کیا محبت سے۔ الحمدللہ ملک اور بیرون ملک کے علماء جو فقیر قادری سے متعارف ہے، واقفیت رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں علماء اہل سنت سے بڑی محبت کرتا ہوں، بے شک بے شک، حق حق۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک پیر، ایک آل رسول اپنی خانقاہ پہ، اپنی مسند پہ ہو، قیامگاہ پہ ہو، جلسے گاہ میں، منبر پہ ہو، اگر وہ عالم دین کی عزت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے یا اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کی شان نہیں گھٹتی، اس کی عزت نہیں جاتی بلکہ عزت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس سے بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک پیر عالم کی عزت کرتا ہے تو اس کا مرید اس پیر کا کبھی کسی عالم کی بارگاہ کا بے ادب نہیں حق ہے، زندہ باد زندہ باد، بہت اہم پیغام، بے شک۔ جب وہ یہ دیکھے گا کہ میرا پیر آل رسول ہو کر آل رسول بھی ہے اور پیر بھی ہے، اور وہ عالم کی امام کی اتنی عزت کر رہا ہے، تو ہمیں بدرجہ اولا کتنی عالم سے، امام سے، علماء سے، حفاظ سے، قراء سے، ائمہ سے کتنی محبت کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دل تو کسی مومن کا نہیں توڑنا چاہیے، بے شک بے شک بے سب شک۔ کا دل کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کی دل شکنی نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، نا انصافی نہ ہو، تکلیف نہ پہنچے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند شعر پڑھتا ہوں، کرم کرم۔ کوئی ویڈیو وغیرہ تو نہیں چل رہی ہے، اصل میں ہوتا کیا دیکھیں میں بچتا ہوں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ مجھے بچاتا بھی۔ جی جی بے شک اور جب آدمی ظاہر و باطن میں ایک ہوتا ہے تو تاثیر بھی ہوتی ہے، مدد بھی ہوتی ہے۔ بے شک۔ اب وہ جلسوں میں کیا ہوتا ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں حضرت بند ہو گئی، حضرت بند کر دیا، پھر ہوتا کیا بعد میں کہ یوٹیوب پر ویڈیو آ جاتی ہے، لوگ پتہ نہیں کیسے کہاں موبائل سے کیسے بنا لیتے ہیں، اور پھر بعد میں لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ حضرت آپ کی ویڈیو آ گئی یوٹیوب پہ۔ میں کہا بابو میں تو اتنا پرہیز کرتا ہوں، منع کرتا ہوں، اعلان کرا دیتا ہوں، میں بری ذمہ ہو جاتا ہوں، اب جو بنائے گا وہ گنہگار ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں بھی بچنا چاہیے، علماء کو بھی بچنا چاہیے، اور آپ کو بھی بچنا چاہیے، بے شک۔ واللہ سبحان اللہ واللہ 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 واللہ۔ محمد منصور صاحب غالباً یہ کبوتر والے، جی جی یہی صاحب ہے نا، کچھ پہچان رہو، ایک بار آپ کے آیا ہوں جلسے میں، جی جی ماشاءاللہ۔ واللہ 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 واللہ، زندگی یہ
نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے واللہ 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 نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے واللہ 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 عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے واللہ 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 چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے 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 ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے واللہ 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 داغ عشق نبی لے چلو قبر میں 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 ہے چراغ لحد روشنی کے لیے واللہ 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 صلح کل نبی سنیوں جب میں عروس البلاد ممبئی میں سرکار تاج الشریعہ علی رحمہ کے ساتھ رہتا تھا حضرت کا کرم کہ مجھ سے تقریر بھی کرواتے تھے دعا بھی کرواتے تھے دعاؤں سے نوازتے بھی تھے ایک بار نہیں میں نے 12 حضرت کی زبان فیض ترجمان سے سنا حضرت فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں وہابیت اور دیوبندیت سے زیادہ خطرناک سمجھنے سورہ کلیت اللہ اللہ اسی لئے سرکار تاج الشریعہ نے اپنے اس کلام میں یہ شعر قلم بند کیا اور انشاءاللہ بھی اس کی تشریح بھی میں کروں گا واللہ 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 صلح کل نبی کا نہیں سنیو 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 سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے واللہ 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 اور ایک پیغام لے کے جائیں فقیر قادری سے شعر کی صورت میں سنیوں سنیوں ہی میں شادی کرو زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ سنیوں سنیوں ہی میں شادی کرو 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 یہ وہابی نہیں فیملی کے لیے واللہ 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 مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے واللہ 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 مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے کہیے آمین مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے ایک پہچان دین نبی کے لیے واللہ 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 یہ شعر تاج الشریعہ کی بارگاہ میں
ملاحظہ فرمائیں، عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے، 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 باب کعبہ کھلا ازہری کے لیے واللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، کون بنا مہمان کعبہ، آمد حضور بہار الہند، نعرہ تکبیر، واللہ 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 اختر قادری خلد میں چل دی۔ جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ گولا تماشا کہنے کو تک لگا۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، 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 خلد واہ غیر قادری کے لیے واللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، زندہ باد۔ بہت سارے قیمتی پیغامات آپ نے مجھ سے لیے، آپ نے سنے۔ جلسہ کرانے کا مقصد اور ماحصل کیا ہے؟ جلسہ صرف دیکھنے کا نام نہیں ہے کہ پردھان صاحب نے ڈیکوریشن کتنا اچھا کرایا ہے، اور جلسہ صرف سننے کا نام بھی نہیں ہے۔ سید صاحب آئے کیسا بولے، علماء اہل سنت خطبہ کرام آئے کیسا بولے، شاعر صاحب آئے کیسا پڑھے، نقیب صاحب کیسی نقابت کیے۔ جلسہ سیکھنے کا نام ہے۔ آئے ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دھواں ہو گیا، الرجی ہو رہی ہے جی وہ گولا تماشا کی وجہ سے۔ میں آپ کو کچھ دینے آیا ہوں اور آپ مجھ سے کچھ لینے آئے ہیں، تو یہ نہ دیکھیں کہ جلسے میں سجاوٹ کیسی تھی، خطاب کیسا ہوا، بولے کیا، یہ دیکھیے کہ کیا بولے، اور آپ صرف اس کو سن کے ادھر سے مت نکالیے بلکہ اس کو دل میں اتار کے اور عمل کیجیے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ کچھ قیمتی باتیں جلسوں سے آپ کو جو ملتی ہیں، یہ ایک درسگاہ ہے، درسگاہ۔ یہ ممبر رسول ہے، یہ ڈائز نہیں ہے، یہ اسٹیج نہیں ہے، یہ ممبر رسول ہے۔ یہاں اللہ و رسول کا پیغام دیا جاتا ہے، بزرگوں کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں، واقعات بیان کیے جاتے ہیں، حدیثیں پڑھی جاتی ہے سرکار کی، بے شک علماء آتے ہیں، سادات کرام مشائخ کرام آتے ہیں، خطبہ شعراء نقبہ آتے ہیں، یہ ممبر رسول ہے، آل رسول نائب رسول آتے ہیں، آپ کو پیغامات دیتے ہیں۔ یہ درسگاہ، یہ سیکھنے کی جگہ ہے، یہاں آپ سیکھیں اور غور کریں، محاسبہ کریں، اپنے اندر سوچیں کہ اب تک مجھ سے کون کون سے گناہ سرزد ہوئے، کیا خطائیں ہوئی، کیا غلطیاں ہوئی، تو یہ آپ کو موقع دیے جاتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کریے کہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بند نہیں ہے۔ بے شک۔ تو یہ غنیمت جانے، جو قیمتی وقت آپ کو مل رہا ہے، اور جو وقت چلا جائے گا نا، وہ وقت دوبارہ آنے والا نہیں ہے، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ وقت دے۔ بے شک بے شک، حق ہے حق ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو وقت ملے اس کو غنیمت جانو، آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامہ ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ بے شک۔ تو اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے اندر غور کرو، پھر ان جلسوں کو، اس ممبر رسول کو، آل رسول کو، نائب رسول کو گواہ بناؤ، اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرو، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی جانب رجوع ہو بندو، مومنوں تمہاری کامیابی اللہ نے توبہ پر رکھی ہے۔ بے شک۔ تو سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہا کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو، توبہ کرو، اللہ رحیم و کریم ہے، تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا اور تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ سمجھ رہے ہیں؟
تو میرے بھائیوں، آپ حضرات گولا تماشا بالکل نہ داغیں، چونکہ اس کا دھواں یہاں آ رہا ہے، حضور سید صاحب قبلہ کو اس سے الرجی ہو رہی ہے، اور جتنے سامعین ہیں سب کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ حضرات نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ اگر زحمت نہ ہو تو استقبال کھڑے ہو کر کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، مناظر اہل سنت، حضرت علامہ قاری صغیر دیوبند پوری صاحب قبلہ، حضرت علامہ قاری صغیر دیوبند پوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، بستی بستی قریہ قریہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، حضرت علامہ قاری صغیر دیوبند پوری صاحب قبلہ، مناظر اہل سنت، آمد مناظر اہل سنت، حضرت علامہ قاری صغیر دیوبند پوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ تمامی حضرات محبتوں کے ساتھ اپنی اپنی نشستگاہ پر بیٹھ جائیں۔ کرسی رکھ دو، کرسی بیٹھ جائیں آپ، کرسی رکھ دو۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان مناظر اہل سنت، خطیب اہل سنت، ناشر مسلک حق و صداقت و اعلی حضرت حضرت علامہ الحاج قاری صغیر احمد صاحب قبلہ رضوی دیوبند پوری، بانی محترم جامعہ قادریہ رچا بریلی شریف تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ انشاءاللہ پرمغز خطاب سماعت کریں گے۔ پردھان جی آئیے تھوڑی دیر بیٹھے، جتنا سسٹم ہے سب روک دیجیے، جو مہمان ہے جہاں روک دیجیے، آپ بیٹھے تھوڑی دیر تقریر سنیں جی، بیٹھے ہیں تھوڑی دیر تقریر سنیں، اور ادھر آئیے اسٹیج پہ، آپ کو بھی آپ کے ہار فوٹ ڈالا جائے۔ حاجی صاحب کہاں ہیں؟ بڑے والے بھائی، حاجی صاحب بڑے والے بھائی جی نہیں ہے؟ اچھا اچھا آئیے آپ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے بھائیوں، اس دور پر فتن میں اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ایمان کے لٹیرے شہر شہر، نگر نگر، قصبہ قصبہ، دیہات دیہات گھوم رہے ہیں، اور میرے امام نے بہت پہلے ہمیں آگاہ کر دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج صلح کلیت کی یہ بولی ہے کہ مجھے نماز پڑھنے سے مطلب ہے، ٹائم ہوا نماز کا، میں نے گاڑی روکی، میں نے مسجد گیا اور نماز پڑھ لی۔ مسجد مت دیکھو کتنی خوبصورت ہے، مسجد میں جھومر کتنا اچھا لگا ہے، ٹائلز کتنے اچھے بچھے ہیں، ہاؤس اور وضو خانہ کتنا شاندار بنا ہے۔ میرے بھائیوں، مسجد جانے سے پہلے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یہ دیکھو
کہ جس کو تم امام بنا رہے ہو، جس کو مقتدا بنا رہے ہو، جس کی اقتدا کر رہے ہو، جس کے پیچھے عام الفرض نماز ادا کرنے جا رہے ہو، یہ تو دیکھو کہ اس پہ فرض ہے کہ نہیں۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ جس کے پیچھے فرض ادا کرنے جا رہے ہو، یہ تو دیکھو کہ اس پہ فرض ہے کہ نہیں، کیونکہ نماز سنی صحیح العقیدہ عاقل بالغ پر، عاشق رسول پر، ایمان والے پر فرض ہے۔ بے شک بے شک۔ تو عاشق رسول کی نماز عاشق رسول کے پیچھے ہوتی ہے، گستاخ رسول کے پیچھے نہیں۔ گستاخ رسول کی نہ ہمیں قیادت قبول ہے، نہ گستاخ رسول کی امامت قبول ہے۔ حق ہے، زندہ باد زندہ باد۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اور ایک کمزوری کیا ہے؟ سنی ہے، فاتحہ بھی کرتے ہیں، عرس بھی مناتے ہیں، نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، علماء مشائخ سادات کرام سے، علماء سے، ائمہ سے محبت بھی کرتے ہیں، والدین کا احترام بھی کرتے ہیں، مسجد مدرسہ خانقاہ میں چندہ بھی دیتے ہیں، جلسہ بھی کراتے ہیں۔ کمزوری کہاں پائی جاتی ہے؟ جب رشتہ کرتے ہیں، جب بیٹی دیتے ہیں، بیٹی لاتے ہیں، اس وقت تو نہیں دیکھتے ہو کہ جہاں بیٹی دے رہے ہو، جہاں سے بیٹی لا رہے ہو، اس کا رشتہ نبی سے کیسا ہے؟ وہ عاشق رسول ہے یا نہیں؟ وہ مصطفیٰ جان رحمت پر کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے کہ نہیں؟ وہ میرے نبی کا دشمن تو نہیں ہے، میرے نبی کا گستاخ تو نہیں ہے، وہ گستاخ رسول تو نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر ایک رشتہ خراب ہوتا ہے، خاندان کو تباہ کر دیتا ہے، اور رشتہ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھو اس کا رشتہ میرے نبی سے کہتا ہے۔ اور آپ دعوے تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ بریلوی بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتا۔ جو مدعی ہوتا ہے اس کے پاس دلیل ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہم بریلوی دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، اسی وجہ سے بریلوی کسی بدعقیدے کے آگے جھکتا نہیں ہے، اور بریلویوں کے آگے کوئی ٹکتا نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ، اللہ اکبر، یا کاش یہ جذبہ سب میں ہوتا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو رشتہ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھو، اس زمانے میں پہلے یہ دیکھنا اس کا رشتہ امام احمد رضا سے کیسا ہے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، تو سبحان اللہ۔ جس کا رشتہ امام احمد رضا سے مضبوط ہو، سمجھ لینا اس کا رشتہ مدینے کے مصطفیٰ سے مضبوط ہے۔ اور وارث علوم اعلیٰ حضرت نبی حجت الاسلام جانشین مفتی اعظم عالم اسلام مرشد و بحق سرکار تاج شریعت یہ ہم کو پیغام دے کے گئے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مانو جا ان پر فدا کر دے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج ایک نیا اور فتنہ اٹھ رہا ہے، نیم رافضی کا۔ اللہ اللہ، جی جی، اور اس وقت تو سادات کا حضرت سرکار امیر معاویہ سے عشق بھی زبان سے ظاہر ہو رہا ہے اور بغض بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ جی جی، مولا کائنات نبی مرتضی شیر خدا داماد مصطفیٰ فاتح خیبر صاحب ذوالفقار حیدر کرار شاہ مردہ شیر یردا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا فیضا الا ذوالفقار، علی جیسا جوان نہیں ذوالفقار جیسی تلوار میں۔ ہائے ہائے ہائے، ماشاء اللہ۔ وہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب سامنے مرحب آیا اور اس نے کہا علی جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا مرحب سن، میں تجھے تو نہیں جانتا کہ تو کون ہے، البتہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ تو مرحب نے جھنجلا کے کہا علی بتاؤ تم کون ہو؟ تو شیر خدا جلال میں آئے اور فرماتے ہیں سن انا اسد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بھی شیر ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کا بھی۔ کیا بات ہے، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سنیوں سے زیادہ کوئی علی سے محبت کرتا ہے؟ نہ، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور جو
جو علی سے محبت کا دعویٰ کرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے، کاتب وحی صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے، وہ ہرگز مولائی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور سنو، ہم سے بڑا کوئی مولائی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تم غلام علی ہو، میں آل علی ہوں۔ سبحان اللہ، تم گھر والے ہو، میں گھر والا ہوں۔ لیکن سنو، ہم کون مولائی ہیں؟ ہم وہ مولائی ہیں جو شیر خدا کو مانتے ہیں، ابو بکر کی صداقت کے ساتھ مولا علی کو مانتے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کے ساتھ مولا علی کو مانتے ہیں، عثمان غنی کی سخاوت کے ساتھ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ پوری کائنات میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بزرگ اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ وہ ذات صدیق اکبر کی ہے جو زمین پر رہے تو یار غار بن کے، زمین میں ہے تو یار مزار بن کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کانفرنس سے ایک اور پیغام لے کے جاؤ، دمادم مست قلندر علی کا چوتھا نمبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور سنیو، علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ بے شک بے شک۔ سرکار امیر معاویہ کی شان میں جو گستاخی کرے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ اب وہ گستاخی چاہے خانقاہ والا کرے، چاہے درگاہ والا کرے، چاہے مسلح والا کرے، یاد رکھنا ہم خانقاہ نہیں دیکھیں گے، عظمت صحابہ دیکھیں گے۔ واہ سبحان اللہ۔ ہم خانقاہ نہیں دیکھیں گے، ہم درگاہ نہیں دیکھیں گے، ہم مسلح نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ پیر بعد میں ہے، صحابی پہلے ہے، امام بعد میں ہے، صحابی پہلے ہے، استاد بعد میں ہے، صحابی پہلے ہے۔ ہم اسی کو اپنا پیر، اپنا امیر، اپنا قائد، اپنا رہبر، اپنا رہنما مانتے ہیں، جو حضرت امیر معاویہ کو صحابی رسول مانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خانقاہ عالیہ قادریہ سہروردیہ کا یہ خادم ڈنکے کی چوٹ پر بولتا اور آپ کو پیغام دیتا ہے، جو سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے در کا وفادار ہے، غلام ہے، وہ میرے سلاخوں پر ہے، اور جو امیر معاویہ کا گستاخ ہے وہ میرے جوتوں کی نوک پر۔ زندہ باد زندہ باد، بے شک بے شک۔ لہذا میرے آقا نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تخصیص نہیں کیا کہ وہ اصحاب احد ہوں، عشر مبشرہ ہوں، خلفائے راشدین ہوں، ابو بکر ابن ابو قحافہ ہوں، عمر ابن خطاب ہوں، عثمان ابن عفان ہوں، علی ابن ابی طالب ہوں یا امیر معاویہ ہوں، سارے صحابہ کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہی میرے امام نے ہمیں پیغام دیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ادھر رسول اللہ۔ سبحان اللہ زندہ باد۔ لہذا سنیوں، اس دور پر فتن میں تمام فرقہ باطلہ سے اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرو۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ تصوف کے امام مجدد صاحب اپنی بڑی مشہور و معروف کتاب مکتوبات امام ربانی میں لکھتے ہیں کہ میرا بچپنا تھا، میرے والد نے مجھ سے نصیحت کیا، بیٹا احمد اہل بیت سے محبت کیا کرو، نبی کے گھر والوں سے، نبی کے شہزادوں سے پیار کیا کرو، محبت کیا کرو۔ تو آپ نے اس کم عمری میں اپنے ابا سے پوچھا، ابا اہل بیت کی محبت کا کیا فائدہ، کیا انعام ملتا ہے؟ تو آپ کے والد فرماتے، بیٹا احمد اہل بیت کی محبت ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کس کی زبان ہے؟ یہ کس کے کلمات ہیں؟ یہ کس کے تاثرات ہیں؟ یہ اس کے تاثرات ہیں جو فاروقی ہے، یہ اس کے تاثرات ہیں، یہ اس کے الفاظ، یہ اس کے کلمات ہیں، اس کی زبان ہے جو فاروقی ہے۔ خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہے، جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ زندہ باد سبحان اللہ۔ فاروق اعظم کی اولاد ہے، یہ ان کی بولی ہے کہ اہل بیت سے محبت کیا کرو، اہل بیت کی محبت ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے۔ بے شک حق ہے، لیکن اس پر
पुरफतन जमाने में दौर में जहां अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर सहाबा की शान में गुस्ताखी और तबर्रबादी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कैदी से नेमत के तौर पर मैं हुसैनी बुखारी सैयद होने की हैसियत से, अहले बैत का एक फर्द होने की हैसियत से इस कॉन्फ्रेंस से पूरे मुल्क में पैगाम देता हूं कि इस जमाने में मसलके आला हज़रत पर कायम रहो, ये ईमान पर खात्मे की दलील है। सुभान अल्लाह, सुभान मसलके आला हज़रत निजात का रास्ता है। जो मसलके आला हज़रत पर कायम रहेगा, मसलके आला हज़रत पर कायम रहेगा, अमल पैरा होगा और इसके साथ दुनिया से जाएगा। मेरा दावा है इंशाअल्लाह आला हज़रत की मोहब्बत, आला हज़रत से मोहब्बत करने का, उनकी तालीमात पर चलने का सबसे बड़ा इनाम बेनिफिट ये है कि जो आला हज़रत का हो जाता है, मसलके आला हज़रत पर कायम रहता है, वो न वहाबी होता है, न देवबंदी होता है, न खारिजी होता है, न राफ़िज़ी होता है, न नासरी होता है, न सलाहुल्ली होता है। जो मसलके आला हज़रत के साथ जाएगा इंशाअल्लाह वो जन्नती होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तभी हुजूर ताजुल शरिया फरमा गए, जिंदगी ये नहीं है कि जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ पड़ते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुलह कुल्ली नबी का, नबी सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर कादरी के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मसलके आला हज़रत पर कायम रखे, और नमाज का हमें पाबंद बनाए। और सुन्नी सहीहुल अक़ीदा इमाम की इक़्तिदा में नमाज पढ़ने की मौला तौफीक अता फरमाए। और एक पैगाम और, पीर साहब का हाथ चूमते हैं, पीर साहब को नजराना देते हैं, पीर साहब को खिदमत करते हैं, पीर साहब को वक्त देते हैं, सब करिए, लेकिन ये सब चीजें बाद में, माँ का कदम पहले चूमा करिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि पीर की तस्बोसी न करो, वक्त न दो, नजराना न दो, खिदमत न करो, लेकिन माँ बाप की खिदमत पहले करो, माँ की कदमबोसी करो, बाप की पेशानी चुनो, और मुझसे पहले वालिदैन की दुआएं लिया करो। मेरी दुआ तुम्हारे हक में बाद में असर करेगी, वालिदैन की दुआ तुम्हारे हक में पहले असर करेगी, इसलिए कि वालिदैन की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे अंबिया की दुआएं उम्मत के हक में। माँ बाप की फरमाबरदारी किया करो, उनकी खिदमत किया करो। न जाने कितने, मैं भी तो वालिदैन की दुआ से पीर बनाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत बायज़ीद बुस्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मुझे अल्लाह ने विलायत माँ की दुआ के सदके दिया। तो अपने माँ बाप की इज्जत किया करो और अपने उलमा से मोहब्बत किया करो। समझ रहे हैं? नमाज के पाबंद बनो, शरीयत के पाबंद बनो, और चेहरे पे दाढ़ियां सजाओ, अल्लाह का नूर रखो, जो अंबिया की सुन्नत, सहाबा की सुन्नत, औलिया की सुन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे पे दाढ़ियां सजाओ, अच्छे नेक अमल करो, और ऐसे किरदार अपनाओ, ऐसा अमल करो कि लोग मिसाल दें। एक आज इस दौर में फुरफतन में दुआएं नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये बड़ा हसद का दौर है। हर बिरादरी, खानदान, सोसाइटी, मजलिस, शहर, कस्बा, गांव, देहात, हर जगह हसद है, हर बिरादरी में हसद है जी। पहले लोग दुआएं देते थे, अब दुआ देने में सखावत करते थे, अब तो दुआ देने में बखीरी करते हैं जी। ऐसा ना हो कि हम इसको दुआ दें तरक्की कर जाए। अल्लाह, और जो ऐसी नियत, ऐसी सोच रखता है, मेरा मुशाहिदा, उसी की तरक्की रुक जाती है जी। क्यों? अगर अच्छी नियत रखोगे, मेरे आका फरमाते, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अमल में रियाकारी, दिखावा, नामो नमूद हो सकता है, नियत में रिया नहीं होती, क्योंकि अमल मखलूक करती है, नियत खालिक कायनात। सुभान अल्लाह। अमालों की नियत, तुम्हारे अमाल का दारोमदार तुम्हारी नियत पर है। तो ऐसी घटिया तो सोच रखता है कि हम अगर इसको दुआएं देंगे तो इसकी तरक्की कर जाएगा, कामयाब हो जाएगा, उसी की तरक्की रुक जाती है। दाद नहीं देते लोग, लेकिन सुनो, जो अगर तरक्की के लिए कामयाबी चाहता है, वो दूसरों की तरक्की के लिए दुआएं दिया करे, उसको भी इंशाअल्लाह तरक्की मिलेगी। सुभान अल्लाह। अच्छी सोच, अच्छा जहन, अच्छा मिजाज रखो, दुआ दोगे दुआ मिलेगी, दाद दोगे दाद मिलेगी, मोहब्बत दोगे मोहब्बत मिलेगी, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी। सुभान अल्लाह।
کسی مومن سے بغض و حسد مت رکھو، دل کو صاف رکھو. قلب المؤمنین عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی ہے. مومن کے قلب پہ اللہ کے جلووں کی بارش ہوتی ہے، اس لیے اس کو عارف کہا جاتا ہے. لطائف ذاکر ہو، مردہ قلب زندہ ہو، ظاہر و باطن یکساں ہو، پھر دیکھو زندگی میں انشاءاللہ انقلابی انقلاب آئے. ماشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ جلسے میں آئے ہیں، مجھ گنہگار فقیر قادری نے آپ کو دیا، آپ نے لیا، اب اس کو آپ اپنے دل میں اتاریں گے، پھر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ میرے کہنے میں لفظاً معنی یا سبقت لسانی کی بنیاد پر کوئی خطا ہو گئی ہو، میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما. اللہ تیرا شکر، تو نے رسول دیا رسول اعظم، شہید دیا شہید اعظم، امام دیا امام اعظم، غوث دیا غوث اعظم، ساجد دیا ساجد اعظم، غازی دیا غازی اعظم، مخدوم دیا مخدوم اعظم، مجدد دیا مجدد اعظم، مرشد دیا مرشد اعظم.